میں فیس بک گروپ کا ایڈمن تھا. روز ہی مختلف لوگوں سے بات ہوتی. ایک دن ایک لڑکی گروپ میں ایڈ ہوئی اور اس نے ان باکس میں بات کرنا شروع کر دی. میری عادت تھی کہ میں اپنی بہت ساری تصاویر اپلوڈ کرتا. میری شخصیت کافی پرکشش لگی اس کو، تو میری تصاویر دیکھ کر مزید باتیں کرنے لگی. ہماری بات ہونے لگی. وہ لڑکی مجھ سے محبت کر بیٹھی. میری منگنی ہو چکی تھی اور منگنی اپنے ایک بہت گہرے دوست کی بہن سے ہوئی تھی. ایک دن فیس بک والی لڑکی رہ نہ پائی اپنی محبت کا اظہار کیے بغیر. اس نے مجھے میسج کر دیا کہ میں بہت چاہنے لگی ہوں تمہیں اور تم سے دیوانہ وار محبت کرنے لگی ہوں. میں بڑا پریشان ہوا کہ میری تو پہلے سے ہی ایک منگیتر ہے. میں نے اسے سب بتایا کہ میں سنگل نہیں ہوں، لیکن وہ پاگل لڑکی نہ مانی اور بہت جذباتی ہو کے رونے لگی. پتہ نہیں کیا ایسا جادو تھا اور کون سی کشش تھی اس کی محبت میں. میں بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور اپنی منگیتر کو بھول بیٹھا. ہم نے شادی کا فیصلہ کر لیا اور ایک دوسرے کو بے حد چاہنے لگے. کچھ وقت بعد میں نے گھر والوں کو منع کر دیا کہ میں دوست کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا، لہٰذا میری منگنی توڑ دیں. میرے گھر میں بہت بڑا فساد ہوا کیونکہ وہ میرا بہت پرانا دوست تھا اور اس سے فیملی ریلیشن بھی تھا. خیر، بہت لڑائی کے بعد میں اپنی منگنی توڑوا بیٹھا. میرا اپنے پرانے دوست سے ہر تعلق ختم ہو گیا. ادھر سے لڑکی نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ یہاں میری شادی کرواؤ. اس کے گھر والے اور خاص کر بڑے بھائی یہ سنتے ہی اس کے لیے عذاب بن گئے. روز اس کو بری طرح مارتے، اسے فون کھینچ لیتے. وہ بیچاری اپنی ہر تکلیف مجھ سے شیئر کرتی اور میں اسے دلاسا دیتا. میں اس لیے بھی اس کے بھائیوں سے براہ راست بات نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں بات مزید بگڑ نہ جائے اور لڑکی کو تکلیف نہ دے. بس میں اسی خوف میں رہا، لیکن وہاں حالات مزید برے ہوتے گئے اور لڑکی بہت ڈپریشن میں رہنے لگی. ادھر میں نے رشتے کے لیے اپنے گھر میں سب کو منا لیا. میری امی میری خوشی میں راضی ہو گئی. میں نے لڑکی سے بات کی کہ رشتہ لا رہا ہوں تمہارے گھر. اس نے کہا بات کرتی ہوں گھر والوں سے. بس اس کے بعد وہ لڑکی غائب ہی ہو گئی. کوئی 45 دن بعد اس کی کال آئی کہ میں شدید بیمار ہو گئی تھی، اس وجہ سے تم سے رابطہ نہ کر سکی. میں اسے ناراض نہ ہوا اور بات کرنے لگا. بات ہوتی رہی اور کال بند کرنے لگا تو وہ بولی کہ پلیز جب تک مجھے نیند نہیں آ جاتی کال مت بند کرنا. اور میں نے ایسا ہی کیا. اس دن کے بعد وہ پھر غائب ہو گئی اور آج تک اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا. میں آج تک اس کے انتظار میں ہوں. اس کی خاطر سارے رشتے ختم کیے، بہت تکلیف دیکھی، اپنی منگیتر سے منگنی توڑ دی، اپنی پرانی دوستی ختم کی، اپنے رشتوں سے لڑا اور ملا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں. میں نے کسی سے پتہ کروایا اس کا تو پتہ لگا کہ اس کے گھر میں شادی کا فنکشن ہو رہا تھا. اب کوئی پتہ نہیں کہ اس کی شادی ہوئی ہے یا کسی اور کی. میں آج تک اس کی محبت کا منتظر ہوں اور خود کو بد نصیب سمجھتا ہوں. وہ جہاں بھی ہے کاش مجھے مل جائے، ورنہ اللہ اس کے نصیب پیارے کرے. اس کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں.